میرا نام ساجد ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ 12ویں کے پیپر دینے کے بعد میری چھٹیاں شروع ہو گئی تھیں، اسی لیے میں ماں باپ سے اجازت لے کر اپنے چچا کے گھر چھٹیاں منانے جانا چاہتا تھا۔ چچا کی شادی کو صرف 15 دن ہی ہوئے تھے، اسی لیے میرے ماں باپ مجھے اس کے گھر جانے سے منع کر رہے تھے، لیکن کافی سال ہو گئے تھے مجھے چاچا کے گھر گئے ہوئے۔ اس دن اتوار تھا، میرے پاپا نے مجھے چاچا کے گھر چھوڑا، لیکن جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو گھر کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ ہمیں لگا چاچا اور چاچی کہیں باہر گھومنے گئے ہیں۔ پاپا نے چاچا کو فون کیا تو پتہ چلا وہ دونوں خریداری کرنے باہر گئے ہیں اور انہیں گھر آنے میں دیر ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم دونوں ماما کا انتظار کرتے ہوئے ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد چاچا اور چاچی گھر آئے۔ پاپا ان سے باہر سڑک پر ہی ملے اور پھر گھر واپس جانے لگے۔ چاچی نے اپنے چہرے پر سکارف باندھ رکھا تھا اور چاچا کی بائک پر اس سے چپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر آتے ہی چاچی نے اپنے چہرے سے سکارف ہٹایا تو میری نظر چاچی پر گئی۔ میں اپنی چاچی کو پہلی بار دیکھ رہا تھا اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے چاچا نے اتنی حسین لڑکی سے شادی کی ہوگی، کیونکہ میری چاچی تو بہت ہی حسین اور خوبصورت تھی۔ دراصل میں ان کی شادی میں بھی نہیں جا سکا تھا کیونکہ اس وقت مجھے گھر کا خیال رکھنا تھا۔ میرے والدین نہیں چاہتے تھے کہ ہم سب شادی میں چلے جائیں اور پیچھے گھر اکیلا ہو۔ اس بار چاچا سے ملنے کی مجھے بہت بے چینی تھی اور ساتھ ہی میں اپنی نئی چاچی سے بھی ملنا چاہتا تھا۔ میرے پاپا کا کہنا تھا کہ ہم بعد میں کبھی ملیں گے، لیکن مجھے چھٹیاں گزارنی تھی اور اس شہر میں جانا تھا جہاں چاچا رہتے تھے۔ اس وجہ سے میں نے ضد کر کے پاپا کو چاچا کے گھر چھوڑنے پر راضی کر لیا۔ کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ شاید اچھا ہوتا اگر میں اس وقت چاچا کے گھر نہ گیا ہوتا، کیونکہ یہاں میرے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا تھا جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ میں بار بار اپنی چاچی کو دیکھ رہا تھا کیونکہ میری چاچی کسی فلم کی ہیروئن جیسی لگ رہی تھی۔ چاچی بہت خوبصورت تھی، جبکہ چاچا دیکھنے میں بہت خاص نہیں تھے۔ میری نظر چاچی پر تھی۔ اس دوران چاچا نے مجھے پکارا، ارے اسد بیٹا، کہاں دیکھ رہے ہو؟ میں تمہیں کب سے آواز دے رہا ہوں۔ یہ سن کر مجھے جھجک ہوئی۔ میں نے چاچا سے کہا کہ میں ٹھیک ہوں اور انہیں زور سے گلے لگا لیا۔ اتنے سالوں بعد مجھے دیکھ کر چاچا بھی بہت خوش ہوئے۔ چاچی بھی میرے پاس آئیں اور مجھے پیار سے گلے لگا لیا۔ ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ میں انہیں پہلی بار ملا ہوں۔ چاچا کے گھر گئے مجھے 2 دن ہو چکے تھے۔ چاچی میری اچھی دیکھ بھال کر رہی تھی اور میرے لیے ہر ضرورت کا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ چاچا اور چاچی کے رویے سے مجھے ایسا لگا کہ میں اپنی پوری چھٹیاں یہاں گزارنے والا ہوں، لیکن مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ فیصلہ آگے چل کر ایسا موڑ لینے والا ہے جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ تیسرے دن صبح جب میں سو کر اٹھا تو 8 بج چکے تھے۔ میں اپنے کمرے سے باہر آیا تو دیکھا کہ چاچا اپنا بیگ پیک کر رہے تھے۔ انہیں بیگ پیک کرتے دیکھ میں نے پوچھا، آپ اتنی صبح بیگ پیک کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ اس پر چاچا نے کہا کہ مجھے ایجنٹ کے کام سے 2 مہینے کے لیے بیرون ملک جانا پڑ رہا ہے۔ اس پر میں نے چاچا سے کہا، کیا بات ہے چاچا، مجھے یہاں آئے ہوئے تو صرف 2 ہی دن ہوئے ہیں اور آپ اتنی جلدی کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے کچھ نہیں پتا، میں آپ کو ابھی کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس پر چاچا نے کہا کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے، اگر میں اسے کھو دیتا ہوں تو مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اس پروجیکٹ کے کام کا تجربہ مجھے آگے ایک اچھی پوسٹ دلوا سکتا ہے۔ چاچا کے کام کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے میں نے آگے سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے چاچا سے کہا، ٹھیک ہے، آج شام کو میں پاپا کو بلا لوں گا اور میں بھی اپنے گھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ اگر آپ یہاں نہیں ہوں گے تو میں یہاں رک کر بھی کیا کروں گا۔ تب چاچا نے کہا، اسد، اب میں یہاں نہیں رہوں گا اور تمہاری چاچی کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب تک میں لوٹ کر نہیں آتا تمہیں چاچی کا خیال رکھنا ہے، اسے کیا چاہیے کیا نہیں اس کا خیال رکھنا۔ اور ہاں، ایک بات ذہن میں رکھنا، تمہاری چاچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، اسی لیے خاص طور پر اگر اسے کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو تم بلا جھجک اس کی مدد کرنا، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ میں اس وقت کچھ بھی الفاظ کا مطلب پوری طرح نہیں سمجھا تھا، لیکن آگے چل کر چاچی نے اس لفظ کا جو مطلب مجھے سمجھایا وہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس دن مجھے چاچی کے اندھیرے کے ڈر کے بارے میں پتہ چلا۔ مجھے اس بات پر تھوڑا حیرت بھی ہوئی کہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی کسی کو اندھیرے سے اتنا ڈر کیسے لگ سکتا ہے۔ میں نے چاچا سے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے چاچا کو ان کے کپڑے سمیٹنے میں مدد کی اور انہیں ایئرپورٹ کے لیے گاڑی تک پہنچایا۔ انہیں الوداع کہہ کر میں اپنی چاچی کے واپس گھر آئے۔ اب گھر میں صرف میں اور چاچی ہی تھے۔ مجھے چاچا کے ساتھ بہت مزہ کرنا تھا، ان کے ساتھ پورے شہر میں گھومنا تھا۔ اس طرح میں اپنی چھٹیاں گزارنے کا پلان بنایا تھا، لیکن چاچا نے تو اس پر پانی ہی پھیر دیا تھا۔ یہ میرا سوچنا کتنا صحیح تھا اتنا ہی غلط بھی،
کیونکہ چاچا کے ساتھ جن تجربات کا مجھے انتظار تھا ان سے بھی زیادہ خاص تجربات چاچی کے ساتھ ہونے والے تھے۔ جس دن چاچا گئے اس رات میں اپنے کمرے میں موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے میں بور ہو گیا تو سوچا ٹی وی دیکھ لیتا ہوں، اور ہال میں آ کر بیٹھ گیا۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے کچھ وقت بعد چاچی میرے پاس آئی اور بولی، اسد میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا، لگتا ہے چاچا کے جانے کے بعد سے آپ کا دل گھر میں نہیں لگ رہا۔ میں نے ایک صحیح بات پکڑی تھی۔ تب چاچی نے مجھ سے کہا، چلو تھوڑی دیر باہر گھومتے ہیں۔ ایسے کہہ کر چاچی نے مجھے چاچا کی بائک کی چابی پکڑا دی اور پھر مجھے آئس کریم کھانے کے لیے باہر لے گئی۔ ہم گھر سے باہر نکلے، بائک پر چاچی میرے پیچھے بیٹھی تھی۔ اس وقت انجانے میں چاچی کا ہاتھ میری کمر سے ٹکرا گیا۔ یہ دیکھ کر میں تھوڑا سا جھجک گیا، اسی لیے چاچی نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، لیکن اگلے ہی پل چاچی نے اپنا ہاتھ میری کمر پر پھر سے رکھ دیا۔ ان کے اس طرح کے رویے کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا۔ آئس کریم کھا کر ہم واپس گھر آئے۔ جیسے ہی چاچی نے گھر کا دروازہ بند کیا ہم اندر آئے۔ اچانک گھر کی ساری لائٹس بند ہو گئیں۔ اچانک لائٹ جانے سے چاروں طرف گھنا اندھیرا چھا گیا۔ میں چاچی کے پیچھے کھڑا تھا، تبھی چاچی نے پلٹ کر مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ اس وقت چاچی کا جو لمس مجھے ہوا اس نے مجھے ایک دم بے چین کر دیا۔ میں بھی ان میں جوان ہو رہا تھا اور کبھی کسی عورت کا ایسا لمس محسوس نہیں کیا تھا۔